السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں، چاہے وہ پانچوں وقت کی ہو، چاہے وہ ایک وقت کی ہو، چاہے وہ نماز قضا ہو جائے۔ اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، کیوں نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز یہ، کچھ مرد اور عورتیں کاموں میں اتنی مصروف ہو جاتی ہیں، وقت نہیں مل پاتا ان کو نماز پڑھنے کا یا نماز کے لیے ٹائم نکالنے کا۔ تو آپ یہ دیکھیں، جو آپ وقت جہاں گزار رہے ہیں وقت کیسا ہے، کیا وہ شیطانی وقت تو نہیں ہے؟ اور جو وقت آپ دے رہے ہیں چیزوں کو، وہ وقت صحیح ہے؟ مطلب آپ کسی کی خدمت کر رہے ہیں، آپ روزی کما رہے ہیں، یا پھر آپ بچوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، بچوں کے لیے کھانا بنا رہے ہیں، یا پھر آپ پیسے کما کے لا رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں اگر آپ کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ کی نماز قضا ہو جاتی ہے، تو دیکھیے اتنا گھبرائیں نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کے دل میں یہ ڈر آتا ہے اور آپ کے دل میں یہ گھبراہٹ ہوتی ہے کہ میری نماز نکلی جا رہی ہے، میرے پاس وقت ہی نہیں ہے، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ میرے پاس وقت نکلے، پر آپ اپنے گھر والوں کے لیے روزی روٹی کما رہے ہیں اور اس وجہ سے آپ کی نماز قضا ہو رہی ہے۔ اور جو عورتیں گھر میں ہیں، بچوں کے ساتھ بچوں کو پال رہی ہیں، بچوں کے ساتھ کام کر رہی ہیں، بچوں کو کھلا رہی ہیں، پلا رہی ہیں، اسکول بھیج رہی ہیں، سب چیزیں کر رہی ہیں، بچے کی بیماری میں ہیں، سب کچھ کر رہی ہیں، وہ گھر کا بھی کام کر رہی ہیں اور گھر کو بھی سنبھال رہی ہیں۔ تو دیکھیے، سب سے پہلی چیز میں آپ لوگوں کو بتا دوں، جو نیک کام عورتیں کرتی ہیں، جو عورتوں کے لیے بنے ہیں، جیسے گھر کے کام ہو گئے اور بھی بہت ساری چیزیں، بچوں کو پالنا ہو گیا، یہ سب چیزیں ہو گئی، یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اگر ہم اپنے بچے کو بہت اچھی پرورش دے پا رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو وقت دے پا رہے ہیں، ان کے لیے کھانا بنا پا رہے ہیں اور یہ سب چیزیں کر پا رہے ہیں۔ جیسے کہ اگر ہم نے بچوں کو وقت ہی نہیں دیا، اگر ہم نے بچوں کو کھانا ہی نہیں دیا ٹائم پہ، یا پھر بچوں کے ساتھ اچھے سے ہم نے بات چیت ہی نہیں کری اور بچہ بگڑ گیا، تو اس کا گناہگار کون ہوگا؟ ماں باپ ہی ہوں گے، ہے نا؟ اگر ہم بچوں کے ساتھ نیک سلوک کر رہے ہیں، اپنے گھر کو وقت دے رہے ہیں، اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھ رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی کر رہے ہیں جو نیک چیزیں ہیں، کسی غریب انسان کی مدد کر رہے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے نا؟ اسی طرح سے مرد کے لیے، جیسے بہت سارے مرد بیچارے روزی کمانے کے لیے سفر میں ہیں، ہے نا، لوگوں سے بات چیت کرنے میں ہیں، اپنا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ نماز پڑھ پائیں، پر وہ نہیں پڑھ پاتے کیونکہ وہ اپنے گھر کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بھائی بہنوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے روزی روٹی کما رہے ہیں، اور ان کے دل میں یہ احساس آ رہا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ کیا عبادت ہے؟ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ کرنا، اپنے بچوں کے ساتھ کرنا۔ بہت سارے آدمی عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ پانچوں وقت کی نماز تو پڑھتی ہیں یا پڑھتے ہیں، پر ان کا حسن سلوک، مطلب جو ان کا رویہ ہے اپنے گھر والوں کے لیے، وہ بالکل بھی اچھا نہیں ہوتا ہے۔ جیسے کہ وہ بدتمیز ہوتے ہیں، نماز پڑھنے کے باوجود بھی وہ رشتوں کو نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ وہ نماز تو پڑھ رہے ہیں پر وہ رشتوں کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، جیسے کہ اپنے ماں باپ سے بدتمیزی سے بات کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، ہم کوئی بھی ایسا نیک عمل کرتے ہیں، اس کے بعد ہم کوئی بھی غلط چیز کر رہے ہیں تو ہمارا وہ نیک عمل قبول نہیں ہوتا ہے۔ جیسے اگر ہم نے اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کی اور ہم نے نماز پڑھ لی، تو کیا اللہ ہم سے خوش ہوگا؟ کیا اللہ ہم سے راضی ہوگا؟ یا ہم نے کوئی بدگمانی کری، یا ہم نے کوئی غلط کام کیا، کوئی گناہ والا کام کیا، کوئی حرام کام کیا، کوئی حرام طریقے سے روزی یا رزق کمایا، اور اس کے بعد ہم نے سوچا ہم نماز پڑھ لیں پانچوں وقت کی، تو ہماری نماز کیسے قبول ہو جائے گی؟ یا کسی کی لڑکی کی زندگی خراب کری، کسی کے لڑکی کی زندگی خراب کری، کسی کی غیبت کری، چغلی، برائی، کچھ بھی ایسا کام کیا، اور ہم نے سوچا ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمارے سارے گناہ دھل جائیں گے۔ دیکھیے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آپ ایک نیک انسان ہیں، اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ نماز پڑھیں، پر آپ نیک کام بھی کر رہے ہیں، تو یہ بھی آپ کے لیے بہت بڑی عبادت ہے، دونوں کے لیے، مرد ہو چاہے عورت ہو، ہے نا، دونوں کے لیے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ بالکل نماز چھوڑ دیں، نماز نہ پڑھیں۔ جب بھی آپ کو وقت ملے آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، یہ نہیں ہے کہ میں نے کہہ دیا تو آپ نے نماز چھوڑ دی، کہ نہیں، آپ تو کہہ رہی ہیں کہ جی نیک کام کریں گے تو وہ بھی عبادت ہے، پر اللہ کو یاد کرنا بھی عبادت ہے۔ دیکھیے، ایسا ہے، جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا، تو ہم بہت ساری چیزوں سے رک جاتے ہیں، مطلب گناہوں سے رک جاتے ہیں، ہم گناہ نہیں کرتے، ہمارے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر بنا رہتا ہے، ہم پاکیزگی میں رہتے ہیں، ہم پاک طریقے سے رہتے ہیں، شیطان ہم سے دور رہتا ہے، کیونکہ ہم وضو کی حالت میں ہوتے ہیں، غسل کی حالت میں ہوتے ہیں، تو شیطان ہم سے دور رہتا ہے، ہم پہ جادو ٹونے کا اثر نہیں ہوتا ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں، اور ہمارے گھر میں رزق اور برکت آتا ہے نا، جب ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اور بہت ساری نیک چیزیں ہوتی ہیں جس کا ہمیں کوئی اندازہ بھی نہیں ہے۔ ہم نماز جب پڑھتے ہیں تو ہم اس میں اتنی ساری دعائیں پڑھتے ہیں جو بہت بڑی بڑی بیماریوں کے لیے ہے، تو ہماری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، ہم سے شیطان دور ہوتا ہے، جادو ٹونے نے اثر نہیں کر پاتے۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، جو ہم کام کر رہے ہیں اس کام میں برکت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب میں نے جس طرح سے بتایا، یہ نہیں کہ آپ نماز چھوڑ دیں یا نماز نہ پڑھیں، پر اس کے باوجود بھی اگر آپ کوئی بھی ایسا کام کر رہے ہیں جو نیک کام ہے، جس طرح سے میں نے کہا کہ ماں باپ کی عزت کرنا، ماں باپ کا خیال رکھنا، یا اپنی بیوی کا خیال رکھنا، اپنے بچوں کا خیال رکھنا، ان کے بارے میں اچھا سوچنا، ہے نا، تو وہ بھی ایک عبادت ہے۔ اسی طرح سے عورت اگر اپنے آس پاس والوں کا خیال رکھ رہی ہے، ان کو کھانا بنا کے دیتی ہے، ان کے لیے اچھی نیک چیز کر رہی ہے، اور پھر بھی اس کے دل میں یہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ پا رہی، پر آپ نیک کام کر رہے ہو۔ دیکھیے، جس طرح سے میں نے کہا، نیک کام کرنا بھی عبادت ہے، پر عورت اگر
नमाज़ पढ़ रही है पाँचों वक़्त की, सब कुछ कर रही है, वो बदज़ुबान है, वो गाली गलौज करती है, वो आदमी की इज़्ज़त नहीं कर रही है, वो बच्चों की इज़्ज़त नहीं कर रही, तो ऐसी नमाज़ किस काम की? जो नमाज़ हमें गलत रास्ते पे ले जाए, या जो नमाज़ हमसे बदतमीज़ी करवाए, वो चीज़ ही नहीं है ऐसी। तो हम अगर नमाज़ पढ़ते हैं तो हमारा दिल नर्म होना चाहिए, हम बदज़ुबान नहीं होने चाहिए, हम गुनाहों से रुके होने चाहिए, और हम नेक काम कर रहे होते हैं। जब हम नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें करनी है ना? जैसे हमें नेक काम करने, अगर हमारी एक टाइम की नमाज़ कज़ा हो रही है, नमाज़ नहीं पढ़ पा रहे हैं एक टाइम की हम, पर हम उसके साथ साथ नेक काम कर रहे हैं, तो वो भी एक इबादत है। मैं ये कहना चाह रही हूँ, चाहे मर्द हो या औरत हो, अगर हम बदतमीज़ी, बदज़ुबानी, शैतानी काम, हराम काम कर रहे हैं, फिर भी हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो हमारी नमाज़ कबूल नहीं होगी, है ना? हमारी नमाज़ बिल्कुल कबूल हो ही नहीं सकती। पर अगर हमारे दिल में ये डर आ गया कि अरे हमारी नमाज़ कज़ा हो गई, हमें नमाज़ पढ़नी थी, इसका मतलब आपके दिल में डर है अल्लाह का, इसका मतलब आप अल्लाह के नेक बंदे हैं या बंदी हैं। आपके दिमाग में ये डर आया, ये खौफ आया, इसका मतलब आप अल्लाह के करीब हैं, क्योंकि जब डर आने लगता है इसका मतलब आपको प्यार है, और अल्लाह भी आपसे प्यार कर रहा है, अल्लाह भी आपसे मोहब्बत कर रहा है। हम ये सोच रहे हैं अरे नहीं ठीक है, पर जिस इंसान के दिमाग में ये ख्याल ही ना आए कि मैंने नमाज़ कज़ा कर दिया, मैं नमाज़ नहीं पढ़ पा रहा हूँ या पढ़ पा रही हूँ, तो फिर वो तो बात अलग है भाई, है ना? पर जिस इंसान के दिल में ये डर आ गया, ये खौफ आ गया कि अरे हमने नमाज़ नहीं पढ़ी, पर हाँ अगर आपने नियत करी, आपने ये बैठे हैं काम पे, आप काम भी कर रहे हैं, पर आपके दिमाग में ख्याल आया अरे अज़ान हो रही है, नमाज़ नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपने सिर्फ नियत की, तो अल्लाह जो है वो नियत भी कबूल कर रहा है आपकी। आप जो बैठे बैठे सोच लिया ना अपने, अरे मैं नमाज़ नहीं पढ़ पा रहा हूँ, पर आपके दिल में ख्वाहिश है कि आप पढ़ें, पर आप क्योंकि काम में उलझे हुए आप नहीं पढ़ पा रहे, फिर भी अल्लाह आपकी वो इबादत भी कबूल करेगा। जो आपके दिमाग में ख्याल आया है, वो सोच आई है, उस सोच को भी कबूल करेगा अल्लाह। तो हमें ऐसा करना है, अगर हमारी नमाज़ कज़ा हो जाती है या नमाज़ नहीं पढ़ पाते हैं, हम क़ज़ा नमाज़ पढ़ लें, बाद में पढ़ लें, जैसे भी पढ़ लें, हम नेक काम भी करें, पर हम गुनाहों के साथ नमाज़ पढ़ेंगे तो हमारी नमाज़ कबूल नहीं होगी। तो हमें ये ख्याल रखना है कि हम गुनाह कम करें, है ना? क्योंकि हमारे गुनाह इतने ज़्यादा हो गए हैं, इस वजह से हम नमाज़ नहीं पढ़ें कि हमारे गुनाह बहुत हो रहे हैं, इस वजह से नमाज़ पढ़ना नहीं। अल्लाह को खुश करने के लिए नमाज़ पढ़ें, शैतान से दूर रहने के लिए नमाज़ पढ़ें, अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए नमाज़ पढ़ें, और अपने लिए जो भी नेक हाजात हैं उनके लिए नमाज़ पढ़ें। आप किसी ऐसी चीज़ के लिए नमाज़ ना पढ़ें कि आप गुनाह करते जाएँ, फिर आप नमाज़ पढ़ें, गुनाह करें, नमाज़ पढ़ें, ऐसा नहीं है। अल्लाह भी ये कहता है अपने बंदे से, अगर आपसे कोई गलती या गुनाह हो जाता है मैं माफ़ करूँगा अगर आप माफ़ी मांगेंगे, पर अगर वो गुनाह बार बार दोबारा होंगे तो अल्लाह बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेगा। तो नमाज़ नहीं पढ़ने का और नमाज़ पढ़ने का सिर्फ यही है कि अगर आप नमाज़ नहीं पढ़ते हैं, पर आप गुनाह नहीं कर रहे हैं, आप कोई वो बदज़ुबानी नहीं कर रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि आप नमाज़ पढ़ें और आप नहीं पढ़ पाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि आपके दिमाग में ये सोच आई, ये ख्याल आया। पर बहुत सारे लोग नमाज़ पढ़ने के बाद भी गुनाह कर रहे हैं, वो चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है।